میرا دوست بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ کہتے ہیں جی کہ ہم عمرے کے لیے جب آتے ہیں تو پاکستان میں پولیو والے کارڈ دیتے ہیں، یا خود جا کے تو 100 روپے فی کارڈ کے لیتے ہیں۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے بات کیا ہے۔ اصل میں تم پولیو کے قطرے نہیں پیتے ہوگے تو جھوٹا کارڈ بنانے کے پیسے نہیں لیں گے تو کیا کریں گے؟ تم جا کے پولیو کا انجیکشن لگوا لو، کوئی پیسے نہیں لیں گے۔ ہر آدمی کو دوسرے کا کام برا لگتا ہے، اپنے عمل کو نہیں سوچتا۔ اللہ کے بندے، ایک بیماری کا علاج ہے، اب اس میں کہنا کہ اس میں یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، یہ سب جھوٹی بات ہے۔ اگر ہو بھی تو بیمار کے لیے جائز ہے۔ میں نے احرام باندھا، چپل نہیں پہنے، پھر حرم کے حدود میں آ کے چپل پہنے، کوئی بات نہیں، کوئی بھی جوتا پہن لے احرام ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور آخرت میں شفاعت کرے گی۔ ایک آدمی نے کسی کے چوری کیے پیسے، بعد میں اس کو شرم آیا تو اس نے اس کو تو نہیں دیے، وہ پیسے مسجد میں دے دی، بالکل حرام پیسے مسجد کو دے دیے۔ مالک کو واپس کرو بدبخت آدمی، اللہ کے گھر میں تم حرام پیسے لگاتے ہو۔ پھر تمہارے لوگوں سے دیکھو ابو جہل وغیرہ کا عقیدہ، انہوں نے کعبہ چھوٹا کر دیا لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگایا۔ میرے والد کا دین کا کام نہیں کرتا، عمرہ کی اثر کے بال بڑھوانے کے وقت وہ غصے میں آ گئے، میں نے بال نہیں کٹوانا۔ بہرحال بال نہیں کٹوائے گا تو جب تک نہیں کٹوائے گا غلطیاں کرتا رہے گا، دم پڑتی رہے گی۔ اب اس کی مرضی نہ کٹوائے۔ ایک آدمی اگر اللہ کا نافرمان ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن ہے محلقین رؤوسکم مقصرین لا تخافون، یہ کوئی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ سر پہ اس طرح پھرواؤ یا پورے سر کے بال کٹواؤ۔ نہیں مانتا تو مجھے نہیں، تو تیسرے دفعہ تم پوچھے تو میں کیا کروں؟ ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے لیکن فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں، اس کو عمرے پہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں، واپس چلا جائے۔ جب فرض چھوڑ دیتا ہے عمرے کا کیا فائدہ؟ بالکل کوئی عمرہ شمرہ نہیں، معنی یہ ہے کہ اس کی حاضری قبول ہی نہیں، اس لیے وہ نماز سے محروم ہے۔ ہم عمرے پہ آئے، ہم نے طواف مقام ابراہیم سے شروع کیا تھا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ وہ طواف آپ کا غلط ہے، دوبارہ طواف صحیح طریقے سے کر لیں ورنہ عمرہ نہیں ہوگا۔ پیشاب کے بعد جو قطرے نکلتے ہیں اس کا کیا حل ہے؟ کسی ڈاکٹر سے جا کے علاج کرائیں۔ بہرحال ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے اس کے لیے پیمپر یا کوئی انڈر ویئر رکھیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ سیاسی باتیں مجھ سے نہ پوچھا کریں۔ ایک تو میں سیاسی حالات کو نہیں جانتا کہ میں رائے دے سکوں۔ جہاں تک علماء کا تعلق ہے میں علماء کو حق پہ سمجھتا ہوں، اور علماء کا ساتھ اللہ ہمیں دنیا آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ کہتے جی کہ صفا مروہ جو ہے وہ تو بی بی دوڑی تھیں، تو مرد کیوں دوڑتے ہیں؟ وہ مرد کے لیے ہی تو دوڑی تھیں، کس کے لیے دوڑی تھی؟ بھئی اسماعیل کے بچانے کے لیے دوڑی تھی نا، تم کیوں نہیں دوڑتے؟ نہ دوڑو، کسی نے تمہیں خط لکھا ہے عمرہ کرنے کا؟ جب اللہ نے اس کو قبول کر کے حکم دے دیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اب ایسے مسئلے پوچھنے کا معنی یہ ہے کہ یا تمہارے دماغ کا کوئی پرزہ ڈھیلا ہو گیا ہے یا پھر بالکل خراب ہو گیا ہے۔ مرد کیوں نہ دوڑو جی؟ طواف صرف مرد کریں پھر عورتیں نہ کریں، صفا مروہ صرف عورتیں دوڑیں، مرد یعنی کسی کا عمرہ نہ ہو۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ جس کے بعد پیسے نہیں ہیں دم کیسے دے؟ جب اللہ پیسے دے دے دم دے دے، ابھی فوراً دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے چاچے کو بالکل نساء ہے، اللہ شفا دے۔ حاملہ عورت کو طلاق ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ حاملہ عورت کو طلاق دینا گناہ ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی۔ ایک آدمی بغیر وضو کے اگر کسی کو گولی مارے تو گولی نہیں لگتی، لازم وضو کر کے مارے۔ نفلی طواف کی نیت یہی ہے کہ نفلی طواف ہے، اور نیت کیا ہو؟ اگر نماز میں فرض چھوٹ جائے، نماز ہی نہیں ہوگی، سیدھے صاحب کا کیا مطلب؟ سیدھا صاحب تو واجب پہ چھوٹنے پہ ہوتا ہے۔ آج کل انگلش ٹائپ کے جو حمام بنے ہوئے ہیں تو اوپر کی چادر اتار کے رکھ لے، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے کل بھی پوچھا ہے، کتنے دفعہ پوچھو گے یہ مسئلہ؟ تو دونوں چادریں اتار دے، کیا ہے گمراہ ہے؟ چادر میں باندھا ہوا ہے آپ نے۔ عورت بھی اگر وضو میں وہ کپڑا نہیں اتار کے مسح کرے گی، نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا۔ یہ کل بھی آپ نے پوچھا، یا تو پھر وہی رکھ دیتے ہیں سوال رکھنے والے، مہربانی کر کے، اللہ نے ان کو یہی عقل دیا ہے۔ مقتدی جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کیا اس کے پیچھے رفع دین ضروری ہے؟ کوئی ضروری، حنفی مسلک میں ضروری نہیں ہے، شافعی مسلک میں ضروری ہے۔ سیدھا صاحب تشہد کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کے بھی جائز ہے، ایک سلام پھیر کے بھی جائز ہے۔ موت کا، حضرت کا 1 منٹ ملاقات کے لیے درخواست بالکل ملیں، جب درس کے بعد انشاءاللہ عشاء کے بعد۔ میں نے جو قرآن کی تفسیر لکھی ہے اس کا نام تفسیر مکی ہے، وہ پاکستان میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ وہ ہے ہی اردو میں نا، یہاں تو نہیں ملے گی نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل چھوٹے تھے تو آپ نے زمزم والی جگہ پہ انڈیا ماری۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، آپ نے انڈیا ماری، تڑپ رہے تھے پیاس سے۔ امت کے لیے نہیں، ایک آدمی کے لیے ایک توا پھاڑ دیا کرو، تم رکھتے جاتے ہو لکھے مار مار کے۔ کھجور عیسائی کو دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ زری بینک سے قرضہ لینا سود پہ ہے تو حرام ہے۔ میری بہن کا سسر فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر ایک آدمی کا نکاح ہوا عصر کی نماز کے بعد اور اس نے مغرب کے بعد ولیمہ کر دیا، بہرحال ہو تو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ نکاح ہو، بیوی خامند کے گھر میں جائے، میاں بیوی ملیں، اس کے بعد ولیمہ کیا جائے۔ میری امی کو ان کی والدہ کی طرف سے گھر ملنا ہے، جب ملے گا خیر ہے، ابھی اس کو مرنے دو، تم تو پہلے ماں سے چھیننے پر تیار بیٹھے ہو۔ اچھا ہے وہ کسی کو نہ دے، کسی اللہ والے مدرسے کو دے دے۔ بیٹی کو جائیداد میں آدھا، بیٹے کو پورا۔ داڑھی کینچی سے کاٹو یا اس طرح سے بالکل حرام ہے۔ ایک مشت سے زیادہ ہو تو پھر کاٹ سکتے ہیں۔ اگر انٹرویو دینے میں اس کو کوئی پریشانی ہے تو بہر کوشش کرے کوئی دوسری نوکری ڈھونڈے۔ جس نوکری میں حضور کی سنت کی مخالفت ہو، کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں اگر ایک مشت سے زیادہ ہو تو اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ میری شادی کو 30 سال ہو گئے، 5 بچے ہیں، ایک بچہ معذور ہے۔ میری پچھلے 2 سال سے میری بیوی کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ 30 سال برداشت کیا ہے تو اب بھی برداشت کر۔
کسی رشتہ دار کافر کے جنازے میں، کافر کے جنازہ ہوتا ہی نہیں، کافر کے جنازے میں کیا جاؤ گے؟ ویسے غم میں شریک ہو سکتے ہیں، جنازے میں نہیں۔ کافروں کا جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے، تم نے پتہ نہیں کہاں پڑھایا۔ اگر غسل کرتے وقت ناک میں اور کلی کر لے، اگر وضو کی نیت کر کے کر لے پھر غسل کر لے تو وضو نہیں کرنا پڑے گا۔ میں اپنی بیوی کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا دوست عیسائی ہے، اس کو زمزم کھجور دے سکتا ہوں، بالکل دے سکتے ہو۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ ایک ماں کو گوارا ہے کہ وہ اپنے لیے موت مانگے، موت مانگنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر بہت پریشان ہو تو یوں کہہ سکتی ہے کہ اللہم ان کنت تعلم ان الحیات خیر لی، اگر میرے لیے آپ کے علم میں زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی دے، اور موت بہتر ہے تو پھر موت دے۔ یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے موت دے۔ میں غریب ہوں، میرے بھائی بہت امیر ہیں، میری مدد نہیں کرتے، آپ استغفار پڑھ کے اللہ سے مانگیں، چھوڑیں بھائیوں کو۔ میں سنی ہوں، میرا شوہر شیعہ ہے، وہ 4 سال سے کویت میں ہے، واپس نہیں آ رہے، اب میں کیا کروں؟ آپ خلو کر لیں، جان چھوڑائیں اس سے۔ شیعہ کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں۔ ہماری ماں مر گئی، باپ نے دوسری شادی کی، اب باپ سب کو ناراض کرتا ہے، دوسری بھابھی کو نہیں۔ بہرحال جب دوسری شادی کی ہے تو اس کے کہنے پہ چلے گا نا، اب نکیل اس کے ہاتھ میں ہے نا، صبر کرو، برداشت کرو۔ اگر آدمی روزے میں ہے، بیمار ہے، انجیکشن لگوا سکتا ہے، لگوا سکتا ہے۔ ہمارے شہر اورنگ آباد میں ڈینگی کی وبا پھیلی ہے، یہ تو بڑے ملکوں میں ہے، پاکستان کے بھی کئی شہروں میں ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مریض ہیں، اللہ عذاب رفع فرمائیں۔ میں نے کل مدینے سے عمرہ کیا، آج طائف سے کروں، اس طرح پھروانا پڑے گا بال ہوں یا نہ ہوں۔ عمرے میں طواف میں عورت نقاب نہیں کر سکتی، آگے کپڑا لٹکا سکتی ہے۔ میری والدہ اور والد کی طرف سے سلام ہوں، اللہ قبول کرے، وعلیہم السلام۔ غیر مسلمین جو ہیں ان کے ساتھ چونکہ ہمارے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، نئے سال پہ مبارک دے سکتے ہیں، بدعت ہے، 1-2 دن کے بعد کہہ دیا بس، اسی دن نہ کہو، وہ تو ان کے رسم ہے نا۔ میں عرصہ 7 سال سے عمرے پہ آ رہا ہوں، دعا کریں کہ اللہ میری حاضری قبول ہو، تو آ رہے ہو نا، کوئی زبردستی تو نہیں آ جاتا کوئی۔ میں تو گناہگار آدمی ہوں، ولی کوئی نہیں ہوں، بہرحال آپ کوئی اور ولی ڈھونڈیں، میں تو ایک عام طالب العلم آدمی ہوں۔ میری بہنیں ہیں، اللہ کرے ان کے اچھے، اللہ تمام ان لڑکیوں کے جن کے رشتے نہیں ہوئے خیر کے رشتے کر دے۔ ویسے ان کے لیے عمل بہتر یہی ہے کہ 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ جلدی رشتے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں میں پاکستان سے آیا ہوں، میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو سزا جسم کو ملے گی، جب مر جاؤ گے پتہ لگ جائے گا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ایسا مسئلہ جو خود سب کو پیش آنا ہے کہ ہم خواہ مولویوں کو پریشان کر رہے ہو، مر کے دیکھو تو صحیح کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک قاعدہ یاد رکھو، دنیا میں سزا جسم پہ ہوتی ہے، روح تابع ہوتا ہے۔ چور کا ہاتھ کٹ گیا، اب ظاہر میں تو ہاتھ ہی کٹا ہے نا، لیکن اس کے اندر جو روح ہے اس کو بھی تکلیف ہو گئی۔ مرنے کے بعد عذاب روح کو ہوگا لیکن جسد اس کے تابع ہوگا۔
نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند نہ کیا کریں، اللہ نے آپ کو آنکھوں والا بنایا، اندھے بن کے نماز پڑھتے ہو۔ یہ کوئی خوشی و خضو نہیں کہ آدمی اندھا ہو جائے۔ میں نکاح کے لیے، میرے بھائی آپ نے مجھے فون بھی کیا تھا، یہ میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہیں سعید صاحب، آپ درس کے بعد ان سے مل لیں، یہ مولانا عبدالرزاق صاحب کو یا کسی عالم کو کہہ دیں گے، وہ آپ کا نکاح کر دیں گے۔ بیت اللہ پر جب آپ اپنے ملک سے آتے ہیں، پہلی نظر جب پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے بیٹے جس کے 2 بچے ہیں، کاروبار نہیں ہے، استغفار زیادہ پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، وہ بچے بھی پڑھیں، سارے گھر والے پڑھو۔ طواف کے دوران ہی حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن لوگوں کو دھکے نہ دیں، موقع ملے دے دیں، ورنہ اشارہ کر دیں۔ الکوہل والے باڈی سپرے یا پرفیوم وہ استعمال کرنا جائز ہے، الکوہل نہیں رہتا، بدل جاتا ہے۔ اگر یعنی بعد میں قطرے آتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو، بہرحال یہ ہے قطرے آتے رہیں، آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کھانا کون سی انگلیوں سے کھانا سنت ہے؟ آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں اور 3 انگلیوں سے کھائیں، ویسے چاہے سارا ہاتھ بھی استعمال کریں، لیکن دائیں ہاتھ، بائیں سے مدد لے سکتے ہیں، کھائیں دائیں ہاتھ سے۔ میں 5 وقت ایک سفید کپڑے والے کے ساتھ ایک لڑکے کو دیکھتی ہوں، میری دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ عالم کوئی جن ہوگا۔ عمرے کے دوران منہ کھلا رہے، ہمیں آگے کپڑا لٹکا دیں، نقاب نہ باندھے۔ میرے خاوند مجھے خرچہ نہیں دیتے، میں کام بھی کرتی ہوں، پھر جھوٹے الزام بھی لگاتے ہیں، کھلو لے لو، جان چھڑاؤ ایسے ظالم آدمی سے، خود ٹھیک ہو جائے گا۔ میں 80 سال کا بوڑھا ہوں، پہلے عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ گئے، بغیر حلق کروا لیا، روم میں آگے احرام میں سو گیا، اگلے دن دوسرے، وہ تو دم پڑ گئی نا جب آپ نے صفا مروہ نہیں کیا اور حلق کروا لیا۔ میں انگلینڈ سے آیا ہوں، میرا بھتیجا، اس کی طبیعت خراب، اللہ شفا عطا فرمائے، والدہ کی طبیعت، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے مسجد کے ساتھی ہیں امجد بلوچ مانچسٹر سے، علیہ السلام، ان کے بھی اللہ سب کے لیے بہتری پیدا فرمائے۔ طواف کر سکتے ہیں، زندہ کے لیے بھی، مرحوم کے لیے بھی۔ اگر ایک آدمی نے پہلے حج کیا ہوا ہے، عمرے کے لیے آیا ہے، تو کیا مرحوم والدین کے لیے عمرے کی نیت کر سکتا ہے؟ والدین کے لیے نہیں، ایک کے لیے ایک، پھر دوسرے کے لیے۔ بوڑھا آدمی بیمار ہے، ویل چیئر پہ طواف زیارت اور صفا کرتا ہے، اگر اس آدمی کو شک پڑے کہ اس نے مجھے چکر پورے کیے ہیں یعنی اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ قبول کرے، جب وہ معذور ہے تو کیا کرے گا؟ کچھ حضرات کہتے ہیں اماموں کی تقریر کرنی شرک ہے، ان کے نزدیک شرک ہوگا، ہمارے نزدیک تو نہیں ہے، تقلید کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں۔ تو ہمیں قرآن کا حکم ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے دل میں پڑھ سکتے ہیں، دل میں کوئی پڑھائی نہیں ہوتی، بس تصور ہو۔ حنفی مسلک میں جو امام نمازیں سری ہیں اس میں بھی فاتحہ نہ پڑھے، خاموش رہے۔ ثنا اور تسبیح اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں حضور نے حکم دیا ہے کہ سبحانک اللہم پڑھو، اور نماز میں رکوع میں سبحان رب العظیم اور سجدے میں سبحان رب العظیم، یہ حضور نے حکم دیا ہے، لیکن وہاں یہ بھی فرمایا کہ جب امام پڑھے تم نہ پڑھو، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ تو جہاں حکم دیا ہے ہم پڑھتے ہیں، جہاں حکم نہیں دیا ہم نہیں پڑھتے۔
علماء سو جو ہیں جو دنیا کے متوالے ہوں اور دنیا کے لیے جھوٹے فتوے گھڑتے ہوں، علماء حق وہ ہیں جو حق کے لیے پھانسیاں چڑھ گئے۔ بہرحال ایک طرف سلام پھیر کے بھی سجدہ صاحب ہوتا ہے، دو طرف بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ حج یا عمرہ کرنے کے بعد عزیز اقارب کو دعوت دیتے، ٹھیک ہے دعوت دیں، کیوں نہ دیں، لیکن دعوت تو ان کو دینی چاہیے، تم کیوں دیتے ہو؟ تم ان کو بتانا چاہتے ہو کہ میں عمرے پہ گیا تھا؟ بھئی اگر احترام ہے تو وہ تمہاری دعوت کریں، تم الٹا ان کو بلا کے کیوں کھلاؤ؟ صدقے خیرات سے دعوت دی جا سکتی ہے، نہیں دی۔ صدقہ خیرات فقیروں اور غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال جو لوگ ائمہ کی تقلید نہیں کرتے، ان کے پیچھے اگر وہ صرف حدیث پہ عمل کرتے ہیں صحیح معنی میں تو نماز ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگوں سے خطرہ ہوتا ہے وہ حدیث پر بھی عمل نہیں کرتے۔ چاروں ائمہ کی اقتداء کرنا بالکل یہی سنت ہے، یہی سلف سے لے کر آج تک یہی طریقہ ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ حضرت معاذ یمن میں تھے تو سب اس کی تقلید کرتے تھے، مکے والے ابن عباس کی تقلید کرتے تھے، مدینے والے حضرت زید کی تقلید کرتے تھے، کوفے والے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں نا۔ کس دن سے میں دعا پتہ نہیں کیا پڑھ رہی تھی، بہرحال تم جانو تمہارا مرشد جانے، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ غار ہرا پہ یا غار ثور پہ جانا جائز ہے، ضروری بھی نہیں۔ صلاۃ و سلام مدینہ شریف میں جا کے پڑھیں۔ میرا حافظہ کمزور ہے، زمزم پی کے دعا کیا کریں۔ ہدیہ قبول کرنا تو حکم ہے حضور کا کہ کوئی ہدیہ کرے، لے تو دے تو قبول کریں۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، اللہ سے دعا کرتے رہو۔ ویسے بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی مرضی ہے بیٹیاں دے بیٹا دے۔ میرے والد صاحب یہاں آنا چاہتے تھے، ان کا آپ ان کے لیے اللہ مغفرت کرے، تم ان کے لیے عمرہ کر لو۔ گھر میں مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ آتا ہے تو لا حول زیادہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوسری شادی کرنے سے پہلی بیوی کی بد دعا لگتی ہے، بد دعا تب لگے جب قرآن و حدیث کے خلاف کام کرو۔ دوسری شادی کی اجازت ہے تو بد دعا کیوں لگے گی؟ اگر کسی کو ہم نے پہلے ایسے بہن بنایا ہوا تھا پھر اس سے نکاح ہو جائے کوئی بات نہیں، بہن زبانی کلامی تو نہیں بنتی نا۔ ہم پہلے اکٹھے رہتے تھے پھر الگ ہو گئے، بہن بیمار رہتی ہے، بہرحال اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے اور شفا عطا فرمائے۔ خطبہ جمعہ میں زور سے آمین نہ کہیں، خاموش رہیں۔ ایک النساء میں بیمار ہیں تو اللہ شفا عطا فرمائے۔ 3 دن کے لیے ایک شخص آپ کا مہمان بننا چاہتا ہے، کیا وجہ 3 دن کے لیے کیوں مہمان بننا چاہتا ہے؟ مجھے پہلے مل کے بتائے تو صحیح نا۔ بارہ لڑکی تو طلاق نہیں دے سکتی، خلو کر سکتی ہے۔ اگر روزے کی حالت میں حیض آ جائے، روزہ ٹوٹ گیا، وہ اس کے بدلے میں آپ کو قضا رکھنا ہوگا۔ افطار خود بخود ہو گیا، پانی پی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں جب روزہ ہی نہیں رہا، لیکن احتیاط ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ کھائیں پئیں۔ روضہ اقدس کے سامنے جب جائیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدے کے رہنے والے مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں، جدے سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ اگر حلق حدود حرم سے باہر جا کے سر منڈوائیں دم پڑ جائے گا۔ 3 طلاق ایک وقت میں اکٹھی دی جائے وہ 3 ہوتی ہیں۔
سامری بچے کا نام رکھ سکتے ہیں تو سیدھا شیطان رکھ دو، سامری کا تکلف کیوں کر رہے ہو؟ ابلیس رکھ لو، وہ تو کافر تھا، تم کافروں کے نام رکھو گے۔ بیوی خامند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، ہاں اگر خامند غریب ہے، بیوی امیر ہے دے سکتی ہے، لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیں، خامند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مثلا بیوی غریب ہے، خامند امیر ہے، تو اس کے ذمے بیوی کا خرچہ واجب ہے، زکوٰۃ کیوں دے؟ بیوی کے ذمے تو خامند کا خرچہ نہیں ہے نا، تو اگر خامند غریب ہے اور بیوی امیر ہے زکوٰۃ دے سکتی۔ انسان کے مرنے کے بعد روح جسم میں کب لوٹائی جاتی، میں نے عرض کیا ہے یہ مسئلے مرنے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا، ابھی سے کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ حدیث میں ہے جب دفن کرتے تعاد روحہ فی جسدہ، روح لوٹائی جاتی ہے، پھر سوال جواب ہوتا ہے۔ قضا نماز کی سنت ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، فرض کی قضا ہوتی ہے، اور وتر کی قضا ہوتی ہے، واجب ہے۔ اگر ایک دن کی نمازیں قضا ہو گئیں، دوسرے دن ساری قضا کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن توبہ کرے کہ ساری پانچوں نمازیں قضا کر دیں۔ نوکری کرنے کے بعد جو پینشن ملتی ہے 30 سال یا 25 سال بعد، اس پہ زکوٰۃ ہے، جب ملے گی پھر تم زکوٰۃ دو گے نا، پہلے کیسے زکوٰۃ ہو؟ ملی ہی نہیں تمہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنے اپنا یود کی لکڑی کا دھواں جو ہے نظر بد کے لیے، اللہ عالم، یہاں سارے نظر بد کے لیے تو نہیں جلاتے، خوشبو کے لیے جلاتے۔ اگر طواف کرتے ہوئے خانے کعبے کے غلاف کا بوسہ دیا، آپ نے غلط کیا، لیکن طواف ہو گیا۔ میری عمر 60 سال ہے، بیمار رہتی ہوں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ وظیفے پر گزارا نہ کریں، بس زمزم پئیں، یا ہر نماز کے بعد خود 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ وضو کے وقت ہاتھ یا چہرے یا پاؤں پہ صابن لگانا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص اپنی کمائی کی خرابیاں بیان کرتا رہتا ہے، ایسے شخص کی کھانے کی دعوت قبول کرنی چاہیے؟ کیوں قبول کرے جب وہ بتاتا ہے کہ میں حرام کھاتا ہوں؟ ہاں یہ حدیث میں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان اپنے بھائی سے بات نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر 3 دن کے بعد تم جا کے کہہ دو السلام علیکم، وہ جواب نہ دے تو اب وہ گناہ گار رہے گا، لیکن اگر دنیاوی جھگڑا ہو، دین کا جھگڑا ہو، تو چاہے ساری زندگی بات نہ کرو۔ سفر سے آدمی گھر گیا، عورت حیض کی حالت میں تھی لیکن خون بند ہو چکا تھا، اس نے جماع کیا، دوسرے دن پھر خون آیا، مانا کہ حیض میں اس نے جماع کیا، توبہ بھی کرے اور وہ صدقہ و خیرات بھی کرے۔ لوگ غارِ ثور غارِ ہرا پہ چڑھتے ہیں، کوئی شریعت کا حکم نہیں، خود محنت کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ بالکل 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے انشاءاللہ۔ 2 دن پہلے عمرہ کیا، ٹینٹ کروائی، اب مسجد عمرہ سے عائشہ سے عمرہ کروں، بالکل پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زبیدہ کے لیے کعبہ شریف چل کے گیا تھا استقبال کرے، کون زبیدہ؟ اللہ عالم۔ اچھا کعبہ گیا تھا تو یہاں لوگ طواف کس چیز کا کرتے رہے؟ کعبہ تو چلا گیا، کیوں ایسے مسئلے گھڑتے ہو؟ جیسے کہتے حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور تمہارے پاس آ گئے تو مدینے میں سلام کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، اللہ کی مخلوق کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ کعبہ چل کے گیا، حضور کے لیے تو کعبہ چل کے نہیں گیا، حضور نے عمرہ نہیں کیا، واپس چلے گئے مدینہ شریف۔ کہتے جی کہ آپ پاکستان کے کس شہر سے تعلق؟ پاکستان سارا میرا ملک ہے، شہر کا تعلق کی کیا ضرورت ہے؟
مرغیوں کو شکار کرنے کے، مرغیوں کا تو شکار ہم نے آج تک نہیں سنا، مرغابیوں کا تو سنا ہے، مرغیوں کا نہیں سنا۔ کرتے ہو تو شکار جائز ہے۔ اولاد نرینہ جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے۔ ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے آگے ایک عورت گزر گئی، کچھ نہیں ہوتا، آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا الیاس بھومن صاحب، یہ علماء ہیں الحمدللہ، صاحب علم ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم احترام کرتے ہیں۔ پاکستان میں لڑکی تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرتی ہے، اگر فیصلہ قانون انگریزی کے مطابق ہے تو تنسیخ نہیں ہوتی، اگر شرعی طور پہ فیصلہ کریں، کورٹ شریعت کی بنی ہوئی ہو تو پھر ہو جاتی ہے۔ حافظ غلام مصطفیٰ کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ مدینہ پاک سے عمرہ کر چکے ہیں، ہم نے طائف جانا ہے، عمرے کا ارادہ بھی ہے، لیکن عمرہ لازم کرنا ہوگا، نہیں کرو گے دم پڑے گا۔ حالت حیض میں عورت خانہ کعبے کا طواف کر سکتی، وہ تو مسجد کے اندر بھی نہیں آ سکتی، طواف ہیلی کاپٹر پہ کرے گی۔ کسی کی بیعت کرنا بالکل اچھی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کی بیعت کریں وہ خود صاحب ارشاد بھی ہو اور پکا عقیدہ بھی ہو اور صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت ہو۔ ایک شیعہ آ کر نے کہا کہ سنی کہتے ہیں ہم نے امام مہدی کو نہیں دیکھا، تو اس نے دیکھا ہے؟ پہلے اس سے تو پوچھو تم نے دیکھا ہے؟ کیا ہے باتیں ہیں کہ خدا کو بھی نہیں دیکھا، اس طرح تم نے نبی کو بھی نہیں دیکھا، تم نے حسین کو دیکھا ہے؟ خام خواہ جو ماتم کر رہے ہو، یہ باتیں ہوتی ہیں، کوئی عقیدے کی بات نہیں، ڈھکوں سے لے آئیں۔ وہ ایک مولوی صاحب سے ان سے مناظرہ کر رہا تھا ایک شیعہ، تو اس نے بھی ایسے ایک ڈھکوسلا گھڑا کہ حضرت یہ بتائیں کہ سنی اور سور میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا اتنا ہی فرق ہے، میں سنی ہوں تم سور ہو۔ انہوں نے کہا پیمائش کر لو، اتنا ہی فرق ہے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں سنی ہوں۔ تعلیم القرآن مدرسہ ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک بچے سے بدفعلی کا الزام لگا، بات بگڑی، پرچہ ہوا، اب ایک مولوی کے ساتھ مدرسے پر، ایک دوسرا مسجد پر، وہ اللہ ہدایت دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ عالم، الزام صحیح لگا غلط لگا خدا جانے۔ بہرحال دونوں توبہ کریں اور فتنے کو ختم کریں، ورنہ مدرسہ بھی برباد ہو جائے گا، مسجد بھی برباد ہو جائے گا۔ صفا مروہ کے بعد نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پاکستان سے جب لوگ حج عمرے کے لیے آتے ہیں تو لوگوں کو ملنے جاتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، بھی کوئی قصور ہے، کوئی حقوق ہے تو ایک دوسرے سے معاف کرا رہے، پھر لوگ ان کے گلوں میں پھول ڈالتے ہیں، یہ بدعت ہے، عادت ہو گئی ہے، یہ قبروں پہ بھی ڈالنا ہے اور حاجی کے گلے میں بھی ڈالنا ہے۔ جب تک پھول نہ ڈالیں ان کا کام ہی نہیں بنتا، اور شادی کریں تو عورت کے کمرے میں بھی پھول ڈال دیں۔ اب پتہ نہیں ان میں سے صحیح پھول انہوں نے کہاں ڈالے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی امامت کے لیے دبئی گیا ہے، 10 دن کے بعد امتحان ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میرا بھائی 10 سال سے آسٹریلیا میں ہے، کچھ کام نہیں بنتا، اس کو کہو کہ 2 رکعت نماز روزانہ پڑھے اور استغفار 1000 دفعہ استغفر اللہ پڑھا کرے۔ اگر قرآن پاک کے اوراق بوسیدہ ہو گئے، ان کو کسی چیز میں مثلاً گھڑے میں بند کر کے پتھر ڈال کے پانی میں ڈال دو تاکہ اوپر نہ آئے۔
یا کوئی گھر بن رہا ہوتا ہے دیوار کے اندر دفن کرتا ہے۔ تھوڑا سا پیدل چلتا ہوں تو دمے کا اٹیک ہوتا ہے، احتیاط کرو، اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ بریلوی کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں کیونکہ وہ غیر اللہ کو مدد مانگتے ہیں۔ میں پہلے عمرے پہ آیا، حج اسود کا پتہ نہیں تھا، میں نے رکن یمانی سے طواف شروع کیا، بہرحال آپ کا طواف نہیں ہوا، دوبارہ طواف کرو۔ ایک بریلوی مولوی کہہ رہا تھا کہ حضرت علی کی قرآن پڑھنے کی رفتار اتنی تھی کہ گھوڑے پر جب سوار ہوتے ایک پاؤں رکعب میں ہوتا ابھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے اور قرآن ختم کر دیتے تھے۔ اللہ عالم جی پتہ نہیں اس نے کہاں پڑھا ہے، یا حضرت علی نے خود فرمایا ہے کہ میں تو جلدی قرآن ختم کر دیتا ہوں۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھیں، وہی دعا جو قرآن میں حدیث میں ثابت ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی۔ نماز جنازہ کے بعد سلام ایک طرف پھیریں تو جنازہ درست ہے، دو طرف پھیریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرے والد ہیں وہ اپنے باون نگر سے، اللہ ان کے صحت و عافیت عطا فرمائے۔ تیسرے چکر میں طواف میں وضو ٹوٹ گیا تو لازمی بات ہے کہ وضو کر کے پھر جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کریں۔ ایک آدمی عمرے کے لیے آیا، حرم شریف کو جو دھوتے ہیں تو اس کے پاؤں لگے تو اس میں بھی خوشبو، کیمیکل کی خوشبو، اس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کا عمرہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن بہتر ہے کہ دیکھ کے چلا کرو۔ ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دے دی، حق المہر نہیں دیا تو قیامت میں دے گا انشاءاللہ۔ میرا شوہر مجھے ذاتی خرچے کے لیے بھی پیسے نہیں دیتا تو اس کی یہ الماری سے اتنی جتنی ضرورت ہے آپ کی جائز اٹھا سکتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا اللہ عالم، میں نے نہیں سنا حضرت نے کیا فرمایا ہے، بہرحال وہ بزرگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھول سکتے۔ بچے کا دودھ چھڑا دیا ہے، بہرحال اگر 2 سال پورے ہو گئے ہیں تو پھر نہ دوبارہ شروع کریں، ورنہ زیادہ سے زیادہ 2.5 سال تک مجبوری اگر ہو تو زندہ کے لیے طواف کر سکتے ہیں۔ میری بیٹی کو تھائرائیڈ کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ اس کو صحیح خوشی نصیب فرمائے، صحیح جگہ رشتہ ہو، اور سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ زمزم پئیں بھی اور زمزم گلے کے باہر لگائے بھی۔ کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آ سکتا، اب پتہ نہ ہو تو آ سکتا ہے، کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ کافر ہے۔ میں اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ بڑا کر رہی ہوں، کہنا نہیں مانتے، ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کے 100 دفعہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ کے دعا کریں، اللہ ان کو فرما بردار بنائیں گے۔ اگر ہوا خارج ہو جائے استنجے کی کوئی ضرورت نہیں، وضو کریں گے۔ بھائی اگر غریب ہو صدقہ دے سکتے، صدقہ بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں بھائی کو۔ میری بیٹی 8 سال کی ہے، بولنے میں اس کو تکلیف ہے تو اس کو زمزم پلا کے دعا کریں۔ ایک عورت بیمار تھی، مدینے سے آتے ہوئے عمرے کی نیت نہیں کی، کوئی جرمانہ نہیں، جب وہ بخار میں تھی، بے ہوش تھی، اس کو کیا پتہ ہے۔ میں نے ایک مکان کرائے پہ لیا ہے جو 10 سال سے اس میں کوئی بھی نہیں رہتا، لوگ کہتے ہیں کہ اس مکان میں جن رہتا ہے، تم خود رہ کے دیکھ لو، اگر ہوگا تو ملاقات ہو جائے گی۔ 10 سال ہو گئے ہیں اس میں رہ رہا ہے، ابھی اس کو جن کا پتہ لگا ہے۔ حدود حرم ہر طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ آپ پاکستان کب آئیں گے؟ جب اللہ چاہے گا۔
میں مدینہ منورہ سے آیا عمرے کی نیت سے، ڈرائیور عربی بولتا تھا، میں سمجھ نہیں سکا، مجھے مکے کے بجائے جدہ لے گیا، تو آپ نے پھر جدے سے احرام باندھ عمرہ کر لیا تو ٹھیک ہو گیا۔ میرا ایک رشتہ دار ہے، قریبی ہے، معمولی بات سے ناراض ہو گیا، 5 سال ہو گیا، آپ کوشش کریں بات کرنے کی، وہ پھر نہ کریں تو گناہ گار قیامت میں وہ ہوگا۔ حیض کی حالت میں اگر طواف کر لیا دم پڑ گئی، دم ادا کریں، توبہ بھی کریں۔ حیض ناپاکی کی حالت میں تم اندر کیسے چلی گئیں؟ بہرحال اللہ گناہ معاف فرمانے والے ہیں، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و بناتنا و امور من اوصانا واستوصانا و امور المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا و مرضى المسلمین، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلات حل فرما دے، ہر مصیبت سے بچا دے۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا الہ العالمین، پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے اجتماع ہیں، کامیاب فرما اور ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان میں علماء کی حفاظت فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال ابر و عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانان کشمیر پہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، تیرے نام لینے والے ہیں، تیرے نام لینے والے ہیں، میرا اللہ اب ان کو کوئی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، اپنی شان کن فیکون سے ان کی مدد فرما۔ اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما، اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللہم اصلح لنا شاننا کلہا فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین قط ولا اقل من ذلک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ